ایک ایسا کام جس کو اگر آپ نے عید کے دن نہ کیا تو آپ کے رکھے ہوئے تمام روزے زمین و آسمان کے بیچ لٹکتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ایک کام کو بالکل ہلکے میں لے لیا کرتے ہیں، بالکل ان کے نزدیک ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوا کرتے ہیں جو اکثر ہم سے یہ پوچھا کرتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ اس کام کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ صدقہ فطر۔ جی ہاں، صدقہ فطر اپنے اندر ایک بہت ہی اہمیت رکھانے والی چیز کا نام ہے، کوئی معمولی چیز کا نام صدقہ فطر نہیں ہے۔ علماء کرام جب رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے یا پھر ویسے ہی جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو صدقہ فطر کی خاص طور پر تاکید کیا کرتے ہیں، کیونکہ علماء کرام کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوا کرتا ہے کہ وہ آپ کو صدقہ فطر کی صرف ایک چیز کے اوپر اتنی تاکید کر رہے ہیں وہ سمجھانے کی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کی کیا اہمیت ہے۔ صدقہ فطر کے بنا آپ کے روزے رکھے ہوئے زمین و آسمان کے بیچ لٹکتے رہتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں، آپ نے پورے مہینے لگاتار روزے رکھے، آپ نے اپنے جسم کو کتنی زیادہ تکلیف دی ہے، اپنے نفس پر کتنا کنٹرول کیا ہے، یعنی پورے دن گرمی کے اندر بالکل تپتی ہوئی دھوپ کے اندر آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا تھا پانی پینے کا، کھانا کھانے کا، لیکن پھر بھی آپ نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے روزے کے بدلے ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ایک یہ چھوٹا سا کام صدقہ فطر جسے کہا جاتا ہے، یہ ادا نہیں کیا تو وہ روزے چاہے آپ اگلے سال تک ادا نہ کریں، یہ روزے آپ کے بالکل زمین و آسمان کے بیچ لٹکتے رہیں گے۔ آپ کو صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے اور کس کس کی طرف سے دینا چاہیے؟ دیکھیں، چاہے آپ نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، یاد رکھیں چاہے آپ نے روزہ رکھا یا نہ رکھا، لیکن رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہوتے آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو چکا ہے۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو چکا ہے۔ اور صدقہ فطر کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بہت بھاری رقم ہو اس کے اندر، کہ بہت لمبا چوڑا حساب آپ کی جیب سے چلا جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ صرف 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت آپ کو دینی ہے، یا پھر 2 کلو 45 گرام گیہوں ایک بندے کی طرف سے آپ کو دینا ہے، جو تقریباً ابھی یہاں یو پی کا میں حساب بتاؤں تو لگ بھگ 60 روپے اس کی قیمت بن رہی ہے دور حاضر میں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے علاقے کے اندر پوچھ سکتے ہیں، اپنے علماء اکرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا صدقہ فطر ہمارے علاقے کے اوپر بن رہا ہے، تو ہر بندے کی طرف سے آپ کو اس کو ضرور دے دینا ہے۔ اب اس کے فائدے سن لیں۔ صدقہ فطر کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ رکھ سکیں۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ ہم نے بہت ساری بد کلامیاں بھی کی ہیں، بہت ساری گندی باتیں بھی کی ہیں۔ اگر ہم نے دن کے اندر اپنے روزے کو بچا بھی لیا تو رات کو افطار کے بعد فوراً ہمارے ہاتھ میں جب موبائل آ جایا کرتا ہے تو اس میں ہم نے غلط سلط ریلیں بھی دیکھی ہیں، یا پھر سحری کھانے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ لیٹے ہیں تو وہاں بھی ہم نے موبائل چلا کر اپنی نظروں کے سامنے گندی تصویروں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور دن کے اندر جن کے کام ہیں جھوٹ سچ بولنے کے، بہت سارے لوگ ہیں جن کا جھوٹ بولے بنا کام چل ہی نہیں پاتا، تو یہ جو جھوٹ سچ ہوا کرتا ہے اس سے ہمارے روزے پر جو اثر پڑتا ہے، اور بد کلامی کرنے سے، گالیاں دینے سے، الٹی سیدھی باتیں کرنے سے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو ان تمام چیزوں سے جو ہمارے روزے کے اوپر فرق پڑ جایا کرتا ہے، یعنی ہمارا روزہ آپ یہ سمجھ لیں کہ زخمی ہو جایا کرتا ہے، ایک طرح سے اس کے ادھر ادھر چوٹیں لگ جایا کرتی ہیں، تو یہ مرہم کا کام کیا کرتا ہے۔ جو آپ کا صدقہ فطر ہوا کرتا ہے یہ آپ کے روزے کے اوپر ایک مرہم کا کام کیا کرتا ہے، اس کے تمام زخموں کو یہ صحیح کر دیا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل کر دیا کرتا ہے آپ کے روزے کو۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ کے ہی پڑوس میں آپ کی عید تو الحمدللہ بہت بہتر ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ نئے کپڑے بھی بن گئے ہوں گے، 2 3 سوٹ بھی بنا کے رکھ لیے گئے ہوں گے کہ عید کے دن یہ پہنیں گے، اگلے دن یہ پہنیں گے، لیکن اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ہی آس پاس کچھ ایسے بھی گھر مل جائیں گے کہ جن کے اندر عید کے دن بنانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپ کا یہ صدقہ فطر انہی لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے جو اس کے حقدار ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے محلے کے اندر بہت سارے گھر ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے بچوں کے ابھی الوداع گزر گئی ہے، الوداع میں بھی آپ نے ان کو نئے کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حالات اتنے بھی نہیں ہیں کہ عید پر بھی اپنے بچوں کو اچھے کپڑے بنا کر دے دیں۔
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا صدقہ فطر ایسے لوگوں پر خرچ کریں، اپنی جیب سے نکال کر رقم ایسے لوگوں کو ضرور دیں، اس سے آپ کا روزہ بھی پاک ہو جائے گا، آپ کا روزہ بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا، اور جو غریب لوگ ہوا کرتے ہیں ان کا بھی آپ کی دی ہوئی رقم سے کام چل جائے گا، ان کی بھی عید ہو جائے گی۔ تو یہ ہوا کرتا ہے صدقہ فطر کا فائدہ۔ اور صدقہ فطر میں نے بتا دیا کہ کن کن لوگوں پر واجب ہوا کرتا ہے۔ عید سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوا ہے آپ کے گھر میں تو اس کو بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ میں سعودی عرب کے اندر موجود ہوں اور رہنے والا انڈیا کا ہوں، تو میں کہاں کے حساب سے صدقہ فطر دوں؟ تو دیکھیں بھائی، جہاں پر آپ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں، جیسے آپ کو سعودی کے اندر کوئی غریب دکھ رہا ہے تو آپ کو وہاں کے حساب سے صدقہ فطر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر 2 کلو 45 گرام کی جو قیمت بن رہی ہو گیہوں کی، وہاں آپ اس غریب کو صدقہ فطر دیں گے، اور اگر آپ اپنا صدقہ فطر یہاں انڈیا میں دینا چاہتے ہیں تو انڈیا کے حساب سے دیں گے۔ اس میں زیادہ کوئی بھی گھماؤ پھراؤ والی بات نہیں ہے، میں نے بالکل آپ کو کلیئر کر دیا کہ صدقہ فطر کے کیا فائدے ہیں، صدقہ فطر دینے سے کن کن لوگوں کا کام بھی چل جایا کرتا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں، یہ جو بالکل ابھی جو فقیر چلیں گے، یہ عید سے ایک دن پہلے سے آنا شروع ہو جایا کرتے ہیں، اور بہت جگہوں پر تو یہ آخری 10 دنوں میں مانگتے ہی پھرا کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیشہ ور فقیر ہیں، ان کو آپ بالکل 1 روپیہ بھی نہ دیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو آپ کا ہی پیسہ لینے کے بعد میں شراب کی ہٹیوں پر جا کر شرابیں پیا کرتے ہیں۔ آپ تو صدقہ فطر دے دیں گے کہ میلے کچیلے کپڑوں میں آیا ہے، لے اس کو صدقہ فطر دے دو۔ اور صدقہ فطر کا ایک خاص طور پر خیال یہ بھی رکھیں کہ صدقہ فطر آپ کو پورا 60 روپے کے حساب سے ہی دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر 10 بندے ہیں تو آپ کے 600 روپے سیدھے بن رہے تھے، آپ نے کسی غریب کو اٹھا کر 500 دے دیے تو آپ کا کام چل جائے گا، تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر ان پیشہ ور فقیروں کو بالکل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے محلے کے اندر کوئی غریب ہے جو بالکل اصل والا غریب ہے، جو اپنی غیرت کی وجہ سے کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے، کسی سے کبھی کوئی سوال بھی نہیں کرتا ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کے آس پاس کوئی بورڈنگ والا ایسا مدرسہ ہے جہاں پر طالب علم رہ کر کھانا کھا کر پڑھائی کیا کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی اپنا صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔